السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 29واں پارہ اور ہم کر رہے ہیں سورۃ جن۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 17 سے لے کر 28 تک کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنفتنہم فیہ ومن يعرض عن ذکر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا۔ اب تک ہم نے سورۃ جن میں بہت سے معاملات میں اپنے کانسیپٹس کو درست کیا۔ ہم نے جانا کہ جنات اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، جیسے انسان اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جو شر پسند اس میں جنات ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور ان کو جو کیریکٹرسٹکس یا ان کی خصوصیات دی گئی ہیں اس کی وجہ سے انسانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس میں شیطان جو ہے ابلیس وہ اس میں بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں ہم نے جو کانسیپٹ ہمیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ اگر افراد راہ راست پر رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت وافر مقدار میں نعمتیں ملتی، اور یہاں پہ جو سمبولک بات ہوئی ہے وہ پانی کی بات کی گئی ہے۔ تو 17 نمبر آیت کو آپ دیکھیں، اس میں فرمایا گیا تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس میں ہمیں خاص جو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی آتی ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھار جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور ہم اپنے ارد گرد بہت سے افراد کو دیکھتے ہیں کہ they seem to be having a wonderful life، بہت مزے کی زندگی گزاریں،
کوئی مشکل نہیں آ رہی، تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ سے سختی کر رہے ہیں، مجھ سے ناراض ہیں، میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی. اور دیکھیں نا، لوگ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ فراوانی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعمتوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، یا سب کچھ زندگی میں اچھا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں. تو یہاں پر آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں بھی انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے پورا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کبھی کبھی جب تنگی ہوتی ہے نا، تو ہم اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی اپنی بہتر کر لیتے ہیں، بلکہ فوکس پہ آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اور جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. شادیوں میں دیکھ لیں، شادی کے موقع پہ دلہن بھی نماز نہیں پڑھ رہی اور دلہا بھی نہیں پڑھ رہا، پہلے استخارہ بھی ہو رہا ہے اور بہت زیادہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کیا کریں، اب شادی کا موقع ہے نا، اس وقت تو نہیں کیا جا سکتا. جب امتحان آتا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود بھی نمازیں اپنی ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے گھر میں بھی سب کو بتاتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ دعاؤں سے میں نے پاس ہونا ہے. اور جب پاس ہو گیا تو اس کے بعد پارٹی لائف شروع ہو جاتی ہے، وہ انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب بھی کچھ ہو رہا ہماری زندگی میں، تو اصل چیز جو یہاں بتائی گئی ہے وَمَن يَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، یہ جو اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جانا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تو کسی کی گلیمرس لائف کو دیکھ کر، بہت فراوانی والی زندگی کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں ہی مجبور ہوں، میری زندگی میں ہی مشکلات ہیں. اور زندگی کا ایک فارمولا یاد کر لیں. فارمولا کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر آپ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض دیے ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں، سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بہت فن ہے، بہت مزہ ہے، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ زندگی بھی آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی. یہ فارمولا نہیں ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نمک ڈالیں اور کھانا میٹھا پک جائے، سویٹ ڈش ڈیزرٹ بن کے آپ کے سامنے آ جائے. نمک اور مرچ سے وہی ذائقہ آپ کو ملے گا جو آپ اس میں ڈال رہے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ ایسے افراد کے لیے آخر میں بھی نہ ختم ہونے والا ٹارچر ہے، پریشانی ہے، عذاب ہے. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے. اور پھر اسی طرح سے اگر آپ تقویٰ کی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی اطاعت، سٹرگلز ہیں آپ کی زندگی میں، ہائیز اینڈ لوز ہیں، کبھی نمازیں اچھی ہیں، کبھی پھر سٹرگل ہے، کبھی قرآن پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، کبھی اتنا دل نہیں چاہ رہا، آپ اپنے آپ کو کھینچ کے بٹھا رہے ہیں. ایسی سٹرگل تو چلتی رہتی ہیں، رشتوں میں بھی چلتی رہتی ہیں، عبادات میں بھی چلتی رہتی ہیں. لیکن دیکھیں ایسے انسان کے لیے جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، زندگی بھی بہترین ہے، اور آخرت میں تو 100% آپ کی انجوائمنٹ ہے. یعنی آخرت تو کہیں نہیں گئی. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو رہتی ہیں کچھ مشکلات. جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکات کھول دیتے. یعنی ایسی ایسی چیزیں ان کے لیے نازل ہوتی، آسمان اور زمین سے اتنا کچھ ان کو ملتا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہر انسان جب بھی کہیں بیٹھتا ہے تو یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، بہت ہی مشکل ہے، اور ہم تو کمائیاں نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں کیے جا رہے، اور بہت اب سمجھ نہیں آتی کسی ملک میں اور میں چلے جائیں، پاکستان کو چھوڑ دیں. اور اصل کام اس پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے. نہ ہم ایمان پہ کام کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم تقویٰ کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزاریں. ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو کیا کوئی فورن پالیسیز ہیں، کیا ہمارے حکمران ہیں، کیا باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ سب بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی ہمیں یہ کانسیپٹ جو ہوتے ہیں نا عجیب سے لگتے ہیں. آپ کارپوریٹ ورلڈ میں بیٹھ کے اگر آپ ایمان اور تقویٰ کی بات کریں وہ آپ پہ ہنسیں گے، آپ کو کہیں گے آپ وشفل تھنکنگ کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ جو کرنے کا کام تھا وہ جب ہم نے چھوڑا تو ہماری زندگی میں سے وہ خیر اور برکت جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی. یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ جو اللہ کے ذکر کی بھی بات کی گئی ہے کہ انسان جب ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو آپ کا جو اندر کی بے سکونی کی کیفیت ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. زندگی میں پھر مزری رہتی ہے بہت زیادہ، اور موت کے وقت، اور پھر آپ دیکھیں قبر، اور قبر سے آگے جو حشر، ہر جگہ پہ
انسان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ، کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض برتے گا تو اس کے لیے معیشت ضنکا ہوگا، بڑی ہی مزریبل تنگ زندگی ہوگی، بہت ہی عجیب سے ٹارچر میں رہے گا۔ آپ دیکھ لیں ایسے بہت سے افراد جو شاید اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ وہ گن بھی نہیں سکتے، اور ہم ان کے گھروں کو، ان کی گاڑیوں کو، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر حسرت سے کہتے ہیں کہ اف کاش ہمیں بھی اتنا فیم مل جائے، ہم بھی اتنے مشہور ہو جائیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جب رات کو سوتے ہیں تو ان کو کتنی ڈھیروں ڈھیر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، یعنی وہ بسترا، وہ گھر، وہ سارا کام ان کو زہر لگتا ہے، اور وہ ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے سکون مل جائے۔ اور سکون اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھا ہے؟ اپنے ذکر میں۔ یعنی ایسا ہی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اگر وہ ذکر کرے گا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جائے گا، تو یہی سب نعمتیں جو ہیں اس کے لیے برکت کا سامان بن جائیں گی۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ان کو قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا؟ اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں وہ اندھے بن کے رہے، ان کی لاجیکل تھنکنگ ہر جگہ کام کری تھی، پوری دنیا میں وہ بڑے بڑے کام کر رہے تھے، بڑے بڑے اپنے فیلڈ کے گروز مانے جاتے تھے، لیکن یہ کام نہیں ان کو سمجھ آیا، یہ بات نہیں ان کو سمجھ آئی کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے کیا کیا خیر اور برکت ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فارمولہ ہے جو افراد جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، آیت نمبر 18۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو جگہیں نماز کے لیے ایکسکلوسیو ہوتی ہیں وہاں پہ ایک فوکس کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے، وہاں پر ہمیں شرکیہ کام نہیں کرنے چاہیے، وہاں پر ہمیں بدعات کو نہیں لے کر آنا چاہیے، بلکہ خالص اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ اب دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں نا ایک موومنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بیک ٹو بیسکس، اور آرگینک فوڈ، اور بالکل پیور لائف سٹائل۔ اور جو افراد بھی اس طرف بڑھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ مہنگا کام ہے، یعنی دیسی انڈے لانا اور شیور کے انڈے لانے میں بہت فرق آ جاتا ہے، قیمت کا فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی آپ دیسی سبزیاں لاتے ہیں وہ تو آپ کو فوراً پکانی پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ تو خراب ہو جائیں گی۔ دیسی مرغی لانے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ جی اتنی مہنگی ہے وہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان سب جو بھی آپ پیور طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے امپیکٹس کتنے اسٹرانگ ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا، مساجد کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا تھوڑا محنت طلب کام ہے، یعنی ہمیں بہت سے ایسے جو ایکسٹرنل پریشرز ہوتے ہیں، یا ہمارا نفس جو ہمیں بار بار کہتا ہے یہ بھی کر لو، حرج کیا ہے، اور اس خوبصورتی کو بھی بیچ میں لے آؤ، لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو ان کاموں سے، ان باتوں سے روکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شرک سے بچنے کے لیے ہمیں خاص طور پہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑتے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں، جیسے دو باتوں کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نخلہ کے مقام پر آ کر کھڑے ہوئے اور وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو جن جو ہیں جب انہوں نے سنا تو بہت بڑی کثیر تعداد میں وہ جمع ہو گئے اور اس کو سننا شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں امپیکٹ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو کیسے اس کی طرف کھچ ہوتی تھی لوگوں کی۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کا رویہ کیا تھا۔ مشرکین کا رویہ یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی طرف آتے تھے تو وہ بھی ایک پوری گروہ بندی کر لیتے تھے اور اس گروپ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہم بھی اپنے لیے دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے بھی یہی دو مناظر آتے ہیں کہ جب ایک انسان کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں خیر ہوتی ہے وہ بھی وہاں کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں، اور آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں کیا کرتے ہیں، بہت سی ہٹس اینڈ لائکس کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور اپنی ایک پریزنس وہاں پہ دکھاتے ہیں، اپنی ایک اسٹرینتھ دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم خیر کے کام میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس میں شامل ہوں گے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کے دل میں شر ہوتا ہے،
جو لوگ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اوروں کو بھی پریشان کرنا جانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے تمام مواقع پہ خود غلط کام کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک بھیڑ جمع کرتے ہیں جو کہ کرٹیسائز کرتی ہے دینی لوگوں کو، علماء کو، دین کو، ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ تو یہ دو رویے ہمیں ہر جگہ ہی نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 20 میں، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ توحید جو ہے نا، وہی ہمارے لیے ایک اسٹرانگ بیس ہے، اور یہاں پہ رب کی بات کی گئی ہے۔ تو رب کون سا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے، پھر پالتا ہے، ہماری حاجات، ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے، ہمارے لیے سب کچھ پلان کرتا ہے۔ تو ہم اس کے ساتھ کیوں کسی کو شریک کریں گے؟ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، پھر تم پر جب مصیبت آتی ہے پھر تم اسی کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہے کہ انسان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس بات کا اقرار کرنا ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہماری اس طرح مدد کر سکتا ہے جس طرح ہمارا رب کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بات کی گئی کہ ہم اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے جو دعوت ملتی ہے، ہم اس پہ یقین رکھیں، اپنے رب کی طرف بڑھیں اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو عبادت یہاں پہ کیا ہوگی کہ ہمارا قول، فعل، عمل، ظاہری، باطنی، ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کلیئرٹی سے ہمیں بتا دیا گیا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ شرک کے علاوہ ہر چیز معاف اللہ تعالیٰ کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اس میں شرک میں دو کیٹیگریز آتی ہیں کہ شرک اصغر ہے اور شرک اکبر ہے۔ اور پھر ہمیں ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیونٹی کی طرح، یعنی شرک جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ بالکل چیونٹی کی طرح آتا ہے اور رینگتا ہوا کر آپ کے اندر چلا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے شرک کو ضرور جاننا چاہیے، یعنی توحید کو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح جو شرک ہے اس کو بھی بہت کلیئرٹی سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان نہیں سمجھتا تو بہت دھوکے کھا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا سورس اس چیز سے بچنے کا کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اور اس میں جیسے ایک حدیث میں اس کا ایک پورشن آتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور گڑ گڑا کے توحید پہ رہنا اور شرک سے بچنے کے لیے خاص طور پہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 21 میں، کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ یعنی ہم میں سے کوئی انسان بھی کسی کو بچا نہیں سکتا کسی بھی نفع نقصان سے، کیونکہ یہ سب قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر فرمایا، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا۔ ہماری ہیلپ لیسنس یہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اس میں پروٹیکشن میں اپنے آپ کو لے آتا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو جمع کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے ایک بہترین راستہ کھل جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو کنٹرول میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بچ کے، ہٹ کے، اس کی اپوزیشن میں جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ وہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ایسے رکھنا چاہیے کہ ہم خالص توحید پہ ہوں، ہم کسی کو بھی درمیان میں نہ لائیں۔ یعنی جو بھی فورن باڈیز آئیں گی یا جو بھی درمیان میں کنیکشنز آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہوتا ہے نا، اس کو کمزور کرنا شروع کر دیں گے۔ اب دیکھیں، اس سلسلے میں ایک دعا آتی ہے جو کہ ہمیں رات کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اگر ہم اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیں، اور جب ہم رات کو یہ پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ بار بار ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے رب، میں خالص توحید پر ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک
آمنت بکتابک الذی انزلت و نبیک الذی ارسلت. بہت ہی خوبصورت دعا، اور اس کا ترجمہ دیکھیے. اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا اور خود کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری پناہ میں دی، تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ. تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات نہیں. میں ایمان لائے تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو نے بھیجا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ایک انسان اگر رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، جب ہم پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں آپ ایک دم ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، جو عظمت ہے، وہ ہمارے سامنے آتی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، جیسے جب کوئی انسان ڈپریسڈ ہو، بہت لو فیل کر رہا ہو، تو وہ پڑھے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اب اس میں ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے سوائے اس کے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں کوئی شرک نہیں کرتی. تو کیا ہوتا ہے، آپ اگر کچھ دیر کے لیے دعا پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو ایسے لگتا ہے کہ دل سے ہر طرح کا بوجھ ختم ہو گیا، ہر طرح کی کلینزنگ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مکمل بھروسہ کس پہ آ گیا؟ اپنے رب پہ آ گیا. تو یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو اس میسج کو بار بار لے کے چلنا ہے کہ میں لوگوں سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے اپنے رب کے ساتھ اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے جو مجھے صحیح حفاظت دیتا ہے. آیت نمبر 23. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر ان اے وے ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو بھی پیغامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ہائیسٹ اتھارٹی ہے، اور ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ہم اس کو مانیں. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ بات یہ کہ جو لوگ اس کانسیپٹ کے ساتھ رہتے ہیں نا کہ میجورٹی از اتھارٹی، کہ جی ہم تو وہ کام کریں گے جو سب کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی زندگی میں مشکلات جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے تمام لوگوں کو یہ ایک وارننگ مل رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہاں پہ رہیں گے. اسی لیے آیت نمبر 24 میں کہا گیا ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک اسے دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت جو ہے وہ کم ہے. تو انسان کو ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، یا ہمارے ساتھ لوگوں کے رویے درست نہیں ہیں، یا جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں تو ہمیں کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، ہمیں وہ ویلیو نہیں دی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون مضبوط ہے کون کمزور ہے. اور اب دیکھیں، اب ویسے بھی اب میجورٹی اتھارٹی کی جو ہم بات کرتے ہیں تو اب اس سے آگے بہت بات نکل چکی ہے. لوگ دنیا میں بھی اب چاہتے کیا ہیں کہ ہم ایکسکلوسیو برانڈ ہوں، اور ہم کہیں پہ بھی جائیں تو صرف اپنی کسی بھی بات کی وجہ سے آؤٹ سٹینڈ کریں. سوشل میڈیا پہ بھی لوگ آ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کچھ ڈفرینٹ قسم کا کام کیا جائے، وکھرے قسم کا کام کیا جائے. ڈفرینٹ کام ہوگا تو کیا ہے کہ وہ لوگ اپریشیٹ کریں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی بھیڑ چال کی طرف جانا چاہتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے ہی مشکل بننا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا. اب یہ جو مختلف طرح کے سوالات جو پہلے بھی آئے اور بعد میں بھی بار بار پوچھے جاتے تھے کہ بس ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ یہ کب ہوگا اور یہ کب ہوگا، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ جو ضروری باتیں ہیں ان کو بتا دیا جائے، ان کو پہنچا دیا جائے، اور ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو آپ اس پہ توجہ دینے کی بجائے کسی اور طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ ہر طرف نظر آتی ہے جب افراد اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے. گھر میں کوئی ملازم ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ورکر ہو، اور اگر آپ اسے بتاتے ہیں کہ یہ کونا صاف کر دو، یہ چیز ٹھیک کر دو، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ ہاں جی لیٹ می ٹرائی اٹ اگین. وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو بتائے گا باجی سرف اور لے آئیں، باجی فلاں چیز. وہ آپ کو بتائے گا باجی کوئی ڈٹرجنٹ لے آئیں، باجی کچھ صابن لے آئیں، باجی یہاں پہ پوچا ایسا لے آئیں، یا مجھے ایسی مشین لا کر دے دیں.
اسی طرح سے اگر آپ کسی کے سامنے، کسی بچے کے سامنے بات کرتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھائی کر لیں، یہ کام کر لیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی اور کو بلیم دینا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ ایک والدہ کو بتایا جائے کہ آپ اپنے بچے کو ایسے پالیں تو وہ یہ نہیں کہتی کہ ہاں اچھا میں اس فارمولے کو دیکھتی ہوں مجھے کیسے پالنا ہے، یا تو وہ کہتی ہیں جی میں کیا کروں، میرے شوہر مجھ سے کوآپریٹ نہیں کرتے، یا میرے سسرال والے ایسے ہیں، میں کیسے یہ کام کر سکتی ہوں۔ اسی طرح سے کسی ایک انسان کو جو کہیں بھی جاب کر رہا ہے اس کو بتایا جائے کہ دیکھیں آپ اس طرح سے آنیسٹی سے کام کریں، محنت سے کریں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو ملک کے حالات خراب ہیں، جی فلاں شخص رشوت لیتا ہے اور فلاں ایسے کرتا ہے اور میرے ساتھ اور کام کرنے والے کچھ نہیں کر رہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر جگہ اپنی بات کو دوسرے پہ لگا دیتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے اس کو ہم دو طرح کے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کا پرابلم اورینٹڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا سولوشن اورینٹڈ ہوتا ہے، اور ان باتوں سے بہت انسان کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، کیونکہ جو لوگ مسائل کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں یہ مسئلہ یہ کر لیا تو یہ مسئلہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اون نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میں تو سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کس کے؟ یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یا میرے حالات ہیں، اور اس کی وجہ سے انڈر دا ویدر میں کچھ بھی کام نہیں کر سکتا۔ پھر ان کی زندگی میں فرسٹریشن بھی ہوتی ہے، پھر ان سے بہت سے معاملات ہینڈل بھی نہیں کیے جاتے، سنبھالے بھی نہیں جاتے، پھر وہ پریشان بھی زیادہ رہتے ہیں اور وہ وکٹم منٹیلٹی کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں۔ میں بیچارہ سنڈروم ان کو ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو یہ لگتا ہے میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی اور نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں نے فلاں چیز ٹرائی کی لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس میں لاجک نہیں لگا، اس بات میں یہ مسئلہ لگا، اور یوں وہ باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ جبکہ وہ افراد جو کہ مسئلے کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حالات ہیں، مثلا سسرال والے بڑے مشکل ہیں، تو کیا ہے، راستہ تو نکالنا ہے نا، اچھا ہی کام کرنا ہے نا، کیسے کرنا ہے؟ شوہر سخت ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ بیوی بات نہیں مانتی تو صحیح کام کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ بچہ جو ہے وہ اب سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے انکار کر دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں، جب یہ 2 سال کا تھا تب بھی انکار کرتا تھا، تب بھی ہم پیار سے اس سے کام کروا لیتے تھے، اب بھی کوئی طریقہ نکالنا ہے کہ میں نے کام کس طرح کروانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان اینی گیون سچویشن کچھ نہ کچھ میں ضرور کر سکتا ہوں۔ دیکھیں ہم اسی بات کے مکلف ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے رب کو پتہ ہے نا ہمارے ارد گرد کیا حالات ہیں، ہماری اپنی کیا مشکلات ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر سچویشن میں ہم یہ نہ دیکھنا شروع کر دیا کریں کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کس طرح سے کام لے کے چل رہا ہے، ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ اللہ کا وعدہ پکا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، اور ہم نے اس جماعت کا حصہ ہونا ہے، اس گروپ کا حصہ ہونا ہے جو اللہ کو راضی کرے۔ آیت نمبر 25 کو دیکھیں، کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر رہے ہیں۔ تو ہم کس چیز پہ توجہ دیں؟ ہم اپنے رول پہ توجہ دیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، کون سے ایسے کام ہیں، کون سی باتیں بتا دی گئی ہیں، بجائے اس کے کہ میں سارا دن یہی سوچتا رہا ہوں، دوسرے کو بلیم کرنا ہے، یا یہ کہ یہ سوچنا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، پھر دیکھا جائے گا، ابھی میں جوان ہوں، یا ابھی میں نے حج نہیں کیا ہے، یا ابھی فلاں کا کوئی ایونٹ ہے وہ گزر جائے اس کے بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے، یا جب میں کنونس ہوں اس کے بعد میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے دین کے اوپر کتنا عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا وہ غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب، مجھ غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ He doesn't have to inform anyone۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی بات بتائی جاتی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ ہمیں بھی انفارمیشن کے ساتھ اوور لوڈ نہیں کیا جاتا جیسے آج کل ہم دنیا میں اوور لوڈڈ ہیں۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں دنیا میں، تو وہاں پر کیا ہے کہ ہمارے پاس بھی انفارمیشن بہت زیادہ آ جائے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بہت ریلیونٹ قسم کی انفارمیشن دی ہے، ہمیں وہ بات بتائی ہے جس کو کرنے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اصل پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے جب ہم بہت زیادہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ان باتوں پہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز ہم اس پورے سسٹم کو نہیں سمجھتے نا۔
اپنا رول اگر ہم صحیح ادا کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ایڈ آن ہو کے ہمارے ہی فائدے میں جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 27 میں فرمایا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں کہ غیب کے علم میں سے کوئی بات ضروری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے پیارے نبی کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی بھی مکمل طور پہ حفاظت کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کانسیپٹ ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ آج کے دور میں ڈیٹا جو ہے، جو بھی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر کے طور پہ موجود ہوتا ہے، آن لائن موجود ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، کیسے کیسے ایگریمنٹس ہوتے ہیں، کیسے کیسے ڈیٹا مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں، اور اب یہ پوری فیلڈ ہے اور پوری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جو بھی ڈیٹا ان کے پاس آتا ہے اس کو کیسے حفاظت کے ساتھ مینٹین کیا جائے، رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی ڈیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ سیو کرے۔ اور آیت نمبر 28 میں فرمایا تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کیونکہ جنات کی بات ہو رہی تھی نا، اور جنات کے لیے جو ہمارا ایک کانسیپٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جی دے ہیو ایکسیس ٹو ایوری تھنگ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی بھی بات کی تاکہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہو، جتنی بھی پاورفل ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ اس نے توحید پہ رہنا ہے، اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے، اپنی باؤنڈری کراس نہیں کرنی۔ دوسرا ہمارا بھی یہاں پہ کانسیپٹ درست کیا جا رہا ہے کہ یہ جو غیب کا علم ہے نا، یہ کسی کے پاس نہیں آ سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبی کو دیتا ہے تو وہ بھی کسی وجہ سے، کسی حکمت کے تحت دیتا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اصل پیغام جو پہنچایا گیا ہے ہم اس پیغام کی طرف توجہ دیں، یعنی جو بات بتانے والی ہے وہ بتائیں، یا جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے ہم اس پہ قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پوری عظمت کو، پورے سسٹم کو سمجھیں۔ دیکھیں ہر نماز کے بعد ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی روک نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے، کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روکنا چاہے، اور کسی انسان کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی مال اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، یا کسی طرح سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ یعنی ہم ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک قوت بخشے کہ کیا جنات، کیا انسان، کیا وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑی طاقت اور بڑی چیز سمجھتے ہیں ہمارے اوپر حاوی آ سکیں۔ یہ ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر ہم یہ پیغام کسی کو پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ایک اگر طرف سے ہمیں ریزسٹنس مل رہا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہمارے گرد موجود ہیں جو اس پیغام کو سننا چاہتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل ہم جو اس صورت کو اگر پورا دیکھ لیں، ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جنات نے قرآن کے پیغام کو کتنا ویلکم کیا۔ پھر جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز کیا ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں یہاں پہ ایک نبی کے رول کا بھی پتہ چلا، اور یہ کہ جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے جو وارننگز آئیں ان کو بھی ہم نے دیکھا۔ اور پھر یہ کہ یہ سمجھا کہ جو ان سین ہے، غیب ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو ان سب باتوں کو دہرائیے گا، اور انشاءاللہ کل ہم نئی صورت کا آغاز کریں گے۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لنفتنہم فیہ ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا